سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس میں اپنی خاص تخلیق کا ذکر فرمایا، اور بالخصوص اس میں انبیاء کا ذکر ہے، بالعموم ساری مخلوق اس میں شامل ہے۔ جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے مشرف فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا، تو بظاہر معیشت اتنی مستحکم نہیں تھی۔ قبیلے کے سردار کچھ اور لوگ تھے، قبیلہ قریش میں جن لوگوں کی سرداری تھی آپ احباب جانتے ہیں۔ تو قریش مکہ نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور کہا کہ نبوت اگر ملتی تو کسی سردار کو ملتی، امراء میں سے کسی کی چنوتی ہوتی، کسی بہت بڑے تاجر کی چنوتی ہوتی، کسی رئیس کی چنوتی ہوتی۔ تو اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ چنوتی رب کی ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تمہارا رب تخلیق فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے جسے چاہے۔ وَيَخْتَارُ، اور اپنی پسندیدہ مخلوق میں سے، اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہے اپنے لیے پسند فرما لے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ میں ایک ایسے مفسر قرآن کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جو ایسے مفسر قرآن ہیں کہ جن کے سامنے اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین زانو تلمبو طے کرتے تھے، اور وہ ایسی ہستی، عالم قرآن اور عامل قرآن ہستی کہ تمام سلاسل طریقت، اپنے طریقت میں جن کے روحانی فیض کے محتاج ہیں، جن کے سامنے ایک آیت پڑھی جائے تو فی البدی 40 تفسیریں فرما دیں۔ حضرت غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت کی تفسیر غنیت الطالبین شریف میں فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں، اور آپ کی جو تفسیر ہے یہ قرآن مجید کے دیگر مقامات اور احادیث مبارکہ صحیح احادیث کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔ وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انبیاء کو پسند فرمایا۔ وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَرْبَعَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے 4 نبیوں کو مزید چن لیا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو، ان کو چن لیا۔ یعنی سارے انبیاء رب کے چنے ہوئے، اور سارے نبیوں میں سے مزید اللہ نے 4 کو فوقیت بخشی، اللہ نے 4 کو مزید عظمت بخشی، مزید مرتبوں پہ فائز کیا، مزید ان کو اللہ نے اپنی جناب سے شرف عطا فرمایا، اور ان کو اولو العزم نبی بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا۔ ثم اختار منہم محمدا،
اور پھر اللہ نے ان 4 میں سے مصطفیٰ کریم کو چن لیا. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سارے نبیوں میں سے بھی چنے ہوئے ہیں، امام الانبیاء ٹھہرے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف حمیدہ عطا فرمائے، وہ خصائل جمیلہ عطا فرمائے، افضلیت کا وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور نبی کے حصے میں بھی نہیں آیا. تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ فتاوی رضویہ شریف کی جو 30ویں جلد کا ابتدائی رسالہ ہے، یہ افضلیت مصطفیٰ پہ ہے. فضائل مصطفیٰ اور ہیں، افضلیت مصطفیٰ اور ہے. دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے عظمتیں بخشیں، مگر سب انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو ممتاز فرمایا. یہ جس طرح زہیب صاحب کے وقت چل رہا تھا نا، اسی طرح چلا ہے. ختم نبوت. لبیک. تو سامع عزیز شام توجہ فرمائیے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اوصاف عطا فرمائے. دیگر انبیاء کو جتنے اوصاف دیے وہ تو مصطفیٰ کریم کے حصے میں آئی، ان سے بڑھ کے مصطفیٰ کریم کو جو عظمتیں بخشیں جو دیگر انبیاء کے حصے میں بھی نہیں آئیں. وبس کو سبحان اللہ. دیگر اللہ نے نفوس قدسیہ کو وصف نبوت سے متصف فرمایا، شرف نبوت سے مشرف فرمایا، لیکن تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ زمانی و مکانی ہے. مخصوص اقوام کے لیے نبی ہیں، مخصوص علاقے کے لیے نبی ہیں، پر مصطفیٰ کریم کی نبوت ایسی عالمگیر، دائمی اور آفاقی نبوت ہے کہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب نبی، سارے نبی مخصوص قوموں کے نبی بن کے آئے، مخصوص علاقوں کے نبی بن کے آئے، اور آپ کی نبوت کی یہ شان ہے کہ آپ کو تمام بنی نوع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. مصطفیٰ کریم کی نبوت و رسالت وہ آفاقی نبوت و رسالت ہے جو زمان و مکان کی حدود و قیود کے اندر نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی نبوت و رسالت زمان و زمانیات اور مکان و مکانیات سے ماورا بھی ہے. اس لیے میرے محبوب نبی نے فرمایا یبعث الی قومہ خاصہ بعثت الی الناس عامہ. فرمایا سارے نبی مخصوص قوموں کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا. ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین. فرمایا اللہ نے تمام جہانوں کے لیے مجھے رحمت بھی بنا کے بھیجا، ہدایت بھی بنا کے بھیجا. ارسلت الی الابید والاسود والاحمر. فرمایا کوئی سفید ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، کوئی کالا ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، کوئی جناب والا سرخ ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، اور سارے جہانوں کا نبی ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور سارے نبی نبی ہیں، سارے رسول رسول ہیں. کسی نبی کو اللہ نے منصب نبوت سے معزول نہیں فرمایا. ان کے ادیان منسوخ ہوئے، ان کی شریعتیں منسوخ ہوئیں، ان کے سابقہ دین منسوخ ہوئے، مگر کسی نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، کسی نبی کی رسالت منسوخ نہیں ہوئی. آج بھی تمام نبی وصف نبوت سے متصف ہیں، سارے رسول شرف رسالت سے مشرف ہیں. مگر یاد رکھیے سارے نبی صرف نبی ہیں، سارے رسول صرف رسول ہیں، اور مصطفیٰ کریم کا شرف یہ ہے کہ مصطفیٰ خاتم النبی. اللہ
جس طرح میرے محبوب نبی کی نبوت آفاقی ہے، دائمی ہے، عالمگیر ہے، اسی طرح میرے محبوب نبی کا جو دین ہے وہ بھی دائمی ہے اور عالمگیر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کریم کو سارے نبیوں سے ممتاز فرمایا، مصطفیٰ کریم کے دین کو سارے دینوں سے ممتاز فرمایا۔ جس طرح مصطفیٰ کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، یہ اور کسی نبی کے یہ وصف، یہ شرف اسی میں نہیں آیا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ نبوت بھی ایسی نبوت ہے جو میں نے کہا دائمی ہے، آفاقی ہے، اس میں ہمیشگی پائی جا رہی ہے۔ جامع الترمذی پڑھیں، کتاب المناقب، باب ما جاء فی فضل النبی، صفحہ 679، متى وجبت لکم النبوہ، یا نبی اللہ کب کے نبی ہیں؟ قال وآدم بین الروح والجسد۔ 7 حدیثیں اسی مضمون کی صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ یہ جو میں جامع الترمذی کتاب المناقب سے پڑھ رہا ہوں، میرے محبوب نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں منصب نبوت پہ فائز تھا جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے۔ ایسی نبوت مصطفیٰ کریم کو عطا کی۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اور جب مصطفیٰ کریم کی تخلیق کی باری آئی، اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی، فرمایا اے جابر اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے وصف علم بھی عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا آدم علیہ السلام کو زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں ان کی اسماء بھی اور ان کی معرفت بھی عطا فرمائی۔ لیکن مصطفیٰ کریم کا کمال علمی دیکھیں، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آدم علیہ السلام تو زمین و آسمان میں جو اشیاء ہیں ان کی اسماء اور ان کی معرفت رکھتے ہیں، پر مصطفیٰ کریم کے متعلق یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا محبوب جس شے کا تجھے علم نہیں تھا ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمتیں بخشیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مالک مولا مجھے لوگوں کا امام بنا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے محبوب نبی نے فرمایا آنا امام المرسلین ولا فخرا، میں عام لوگوں کا امام نہیں ہوں، میں رسولوں کا امام ہوں۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں جسے لا فخر والی حدیثوں کی توجیحات اچھی طرح معلوم نہ ہوں وہ لا فخر والی حدیثوں میں پنگا مت لے۔ فرمایا یہاں میرے محبوب نبی اپنی عاجزی بیان نہیں کر رہے، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا سارے نبی وہ امام ہیں پر اپنی امتیوں کے امام ہیں، اور مصطفیٰ کریم امام ہیں سارے نبیوں کے امام ہیں۔ فرمایا آنا امام المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ یا نبی اللہ مقام فخر تو ہے کہ مسجد اقصی میں وہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے والے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا سیکنڈ لاسٹ جملہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کے ہاتھ پھیر کے مردوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا شرف رکھنے والے اندھوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ جناب والا ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں اور بینا ہو جاتے ہیں۔ کوڑ والے مریض آتے ہیں، 50 ہزار روزانہ مریض آتے ہیں، شفا پا کے جاتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو گھروں سے کھا کے آیا ہے پیٹوں میں ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آیا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ یہ شرف اللہ نے کس کو عطا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ بھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ تو مالک و مولا یہ جو میرے محبوب نبی کی شان ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا سارے نبی عظمت والے
سارے نبی شانوں والے، پر وہ امتوں کے امام ہیں، مصطفیٰ نبیوں کے امام ہیں۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا میں رسولوں کا امام ہوں، پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ حضرت علی قاری نے کمال کی بات کی، فرمایا میرے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں، رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شانیں بخشی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے۔ مزید اگر یہ آہستہ ہو سکتے تو اس کو مزید آہستہ کر دیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح چلا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کو بالکل میں منہ اوپر رکھ کے بول رہا ہوں، کم از کم اتنا تو کھولیں کہ میں تھوڑا فاصلے پہ اچھی طریقے سے بول سکوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھائے، اور جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو ملکوت نہیں دکھائے، اپنی ذات کی زیارت کروائی۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا مالک مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دے سکتا، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، مصطفیٰ کریم نے تو اس طرح جم کے ہمیں دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی۔ اور قربت دیکھیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اللہ۔ اللہ نے نبیوں کو بڑے شرف بخشے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، حضرت سلیمان علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں اے مالک و مولا مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی۔ تو سارے نبی رب کی رضا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی باری آئی تو کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب نبی تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے بڑی بڑی مصطفیٰ کو شانیں بخشی ہیں۔ اب حضور کے کن خصائص کو بیان کیا جائے، کن محامد کو بیان کیا جائے، کن محاسن کو بیان کیا جائے، کن کمالات علمی کمالات عملی کو بیان کیا جائے۔ میں ایک ہی بخاری کی حدیث نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو دل میں جگہ دے دیں، کسی بد مذہب کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ بحث کرے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لوگو 14 طبق، 7 زمین، 7 آسمان، دنیا اور آخرت، اس میں جو کچھ ہے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دو۔ اب بند کوٹھوں میں جو موٹیویشنل سپیکر بیٹھ کے نبی پاک کے کمال علمی کو ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں، یا جناب والا لوگ بستر اٹھا کے مولوی بن گئے ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وزن اٹھانے سے بھی بندہ مولوی بنتا تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہوتے۔ ذرا حدیث پڑھو پھر تمہیں اندازہ ہو یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ رکعتین من الفجر، حضور کی کس شان پہ جناب والا منہ مارو گے، کس شان کو گھٹانے کی مذموم کوشش کرو گے؟ یہ ایک ہی حدیث تمہارے لیے کافی ہے۔ کوئی حضور کے اختیارات سے ڈیگریڈ کرے، کوئی حضور کی بے مثل حیات پہ زبان تان دراز کرے، میرے مصطفیٰ کریم کے نور و انوار سے روگردانی کرے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے روگردانی کرے، دیگر مصطفیٰ کریم کے کمالات محامد و محاسن و خصائص و فضائل کے حوالے سے اگر وہ لوز ٹاکنگ کرے، ایک ہی حدیث اس کے لیے کافی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔
معذرت چاہتا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی ہے. بخاری شریف رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. یار جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہو خدا کے لیے یہ حدیث اپنے دل کی تختی پہ لکھو. ایک نشست میں سارا عقیدہ نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن شان رسالت پہ یہ فیصلہ کن فرمان ہے میرے محبوب نبی کا اپنا. رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ آخرت میں ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھو. دنیا میں جو کچھ ہے جتنی رونقیں ہیں جتنی راحتیں ہیں جتنے کسی کے اختیارات ہیں جتنا کسی کا علم ہے سارے علوم سارے اختیارات وہ ایک پلڑے میں رکھو. اور آخرت میں جو کچھ ہے جنت کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے. 2014 میں UAE گیا وہاں تقریباً کچھ 36 خطابات کیے تو ابو ظبی سے خطاب کر کے میں شارجہ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے نوجوانوں نے کہا کہ یہاں 2 ہوٹل ہیں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں. برج العرب اور اجمیرہ ہوٹل. اجمیرہ وہ بالکل سمندر کے کنارے ہے. برج العرب اندر کر کے سمندر کی وہ اندر ہے. اس وقت 200 ریال انٹری کے تھے. 2014 کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے وہ برج العرب دیکھا تو آ کے بیٹھے تو مجھے ساتھیوں نے کہا جی کیسا لگا. میں نے کہا واہ میرے اللہ تیری جنت. کہتے ہیں یہاں جنت کیسے آپ کو یاد آ گئی. میں نے کہا آج ہی مجھے جنت کی قدر معلوم ہوئی ہے. اگر انسان کا بنایا ہوا ہوٹل اتنا خوبصورت ہے تو رب کی سجائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے میرا نعت خان کس دیدہ دلیری سے کہہ دیتا ہے جس جنت دا تو مان کرینو اس جنت مول نہ وڑسوں. تو میں آکھا پتروں کتھے وڑسو. حیرت ہوتی ہے. جنت وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. اللہ کی نعمتوں کی یوں نہ قدری نہ شکری نہ کیا کرو. جنت کی دعائیں میرے محبوب نبی نے کی ہیں. میں نے وہاں شارجہ میں سٹی سنٹر دیکھا وہ کوئی 2 کلومیٹر لمبائی میں ہے. دنیا کی ہر شے وہاں مہیا ہے. وہاں جو میں نے فروٹ کا پورشن دیکھا نا تو جناب یہاں سے لے کے وہ وہاں تک چلے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ فریش فروٹ وہ امپورٹ کرتے ہیں ہر ملک سے. اور وہ جناب والوں نے ایسے سجا کے رکھے ہوتے ہیں آپ گن نہیں سکتے. دیکھ دیکھ کے دل بھرتا ہے. میں نے کہا دیانت داری سے بتائیے یہ تو انسان روزانہ فروٹ سجاتا ہے روزانہ ڈشیں سجاتا ہے روزانہ نعمتیں سجاتا ہے جو گنی نہیں جا سکتی. تو رب نے جنت کے اندر جو نعمتیں سجائی ہیں اس کا کوئی شمار کر سکتا ہے. اس رب کی جنت کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. جنت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. جنت بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. فرمایا ساری دنیا اور آخرت میں جو کچھ جس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے جس کو تم خیر سے تعبیر کرتے ہو وہ ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف میرے فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں رکھو. وہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر پہ بھاری ہے. اب جتنے دکاندار ہیں تاجر ہیں وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں شام کو پلٹتے ہیں. بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے کاروبار میں. کبھی کبھی تھوڑا بہت نفع بھی کما لیتے زیادہ بھی کما لیتے. میں کہتا ہوں جو بندہ سارا دن مارکیٹ میں پھرے نقصان اٹھا کے آئے اگر فجر کی نماز پڑھ کے گیا ہے اسے پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ کاروبار کے لیے جانے سے پہلے اس نے دنیا اور آخرت کا خیر اپنی جھولی میں ڈال لیا تھا. دیانت داری سے بتائیے اگر مصطفیٰ کریم کی فجر کی 2 سنتوں کی یہ شان ہے تو پھر فرضوں کی شان کیا ہوگی. اب مرزا جیلمی قادیانی مربی سے بھی پوچھئے جو کہتا ہے فرضوں کے علاوہ جو سنتیں ہیں نفل ہیں یہ سب کیا ہیں فالتو ہیں. میں نے کہا بدبخت آدمی تو نے اگر لفظ بولنا ہی تھا تو اضافی بول دیتا. سمجھ نہیں ہے یہ آپ اضافی بول دیتا نا. یہ اضافی عبادت ہے. لفظ فالتو کوئی تمہیں فالتو کہہ دے تو تمہیں بڑا غصہ لگے گا. میں نے کہا اتنا بھی تمہیں حیا نہیں منہ پھٹ ہو گئے ہو کہ تم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہوئی عبادت
اس پہ بھی منہ مار رہے ہو، اور کہتے ہیں جناب بس ٹھیک ہے فرض پڑھ لیں، باقی جو ہے وہ فالتو ہے۔ میں نے کہا یہ جس کو تم فالتو کہہ رہا ہے نا، میرے محبوب نبی نے فرمایا دنیا اور آخرت پہ بھاری ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ جو میرے نوجوان اکثر جناب والا فرض پڑھ کے جوتے اٹھا کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، میرے محبوب نبی کی صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ شان ہے میرے نبی کے غلاموں۔ اور پھر اگر نفل فالتو ہیں تو فالتو کے الفاظ ہمارے ہاں وہ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکاق باب التواضع، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، فرمایا جو میرے کسی ایک ولی کے متعلق دل میلا رکھے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ولی بنتا کیسے؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرضوں پہ جم جاتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی یہ قرب خداوندی کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا جب بندہ مومن فرائض و واجبات کے ساتھ جب سنن نوافل کی بھی ہمیشگی اختیار کرتا ہے، حتی احبہ، یہ جو نوافل کی ادائیگی پہ مستقیم المزاجی ہے نا، میرے محبوب نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کے سبب میں اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے محبوب نبی کی فجر کی 2 سنتیں، سبحان اللہ، کوئی میرے نبی کے اختیارات کے حوالہ سے لوز ٹاکنگ کرے، حضور کے کمال علمی کے حوالہ سے لوز ٹاکنگ کرے، اسے کہو یار میں عالم نہیں ہوں لیکن ایک حدیث مجھے یاد ہے، رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ایک پلڑے میں، اور فجر کی 2 سنتیں۔ اگر میرے نبی کی فجر کی 2 سنتوں کی یہ شان ہے تو نماز تہجد کی شان کیا ہوگی؟ نماز اشراق کی شان کیا ہوگی؟ اوابین کی شان کیا ہوگی؟ بات کو پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ محبت سے کو سبحان اللہ۔ رکعتین، اچھا پھر ایک اور بات عرض کروں، فجر کی سنتوں میں تو کتنے سجدے ہوتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ کتنے؟ فجر کی سنتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نبی کا ایک سجدہ جو حشر کے میدان میں ہوگا اس کی قیمت معلوم ہے بھائی؟ بخاری شریف ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا، حدیث شفاعت ہر مسلک والا پڑھتا ہے کہ جب جناب والا سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اللہ تعالی غضبناک ہوگا، کسی کی جرت نہیں رب سے ہم کلامی کرے، حتیٰ کہ تمام امم سابقہ بشمول امت محمدیہ سب نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت نبیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ مدد کا نعرہ لگا اور بیڑا پار ہے۔ اس وقت یہ نبیوں کے درباروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت اللہ شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے بتائیے ذرا اپنے ایمان سے بتائیے، اس وقت اللہ آپ کی پکار نہیں سن رہا ہوتا؟ تو پھر بھائی اللہ تعالی آپ کی پکار بھی سن رہا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حال دعائی کریں نا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کریں۔ اب نبیوں کے درباروں پہ کیوں جا رہے ہو؟ سارے نبیوں سے پھرتے پھراتے دربار رسالت میں آئیں گے، حضور نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس، حضور فرمائیں آنا لہا، آنا لہا۔ ایک بات ذرا دیانتداری سے بتائیے، اللہ اکبر، آنا لہا، اب مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے، قیامت کے دن تیرا سجدہ چلے گا؟ کوئی مبلغ، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کسی کا سجدہ چلے گا؟ تیری اعمال کے ادھر جناب والا انقطاع ہو گیا، جو کر چکا کر چکا۔ مصطفیٰ کریم کا سجدہ قیامت کے دن بھی جاری و ساری ہے، اور اس سجدے پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس عمل کا معاملہ ختم ہو چکا،
وہ تیرا میرا ختم ہو چکا، مصطفیٰ کا سجدہ وہاں بھی جاری و ساری ہے۔ اور نتیجہ کیسے مرتب ہوتا ہے؟ شان مصطفیٰ کو دیکھیے، مقام مصطفیٰ کو دیکھیے، عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے سر اٹھا، وصل تو تہو، مانگ عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا۔ اچھا عجیب بات ہے، اب حضور نے ابھی مانگا نہیں، اللہ پہلے ہی فرماتا ہے وشفا تو شفا، خود ہی فرما دی وشفا تو شفا، محبوب تو ان کی بخشش مانگ تو میں بخشوں۔ بھئی شفاعت عربی کا لفظ ہے نا، یہ سارے نوجوان کھڑے ہو، شفاعت عربی کا لفظ ہے، بولیے عربی کا لفظ ہے نا، تو اس کا کوئی اردو ترجمہ بھی ہوگا نا۔ اچھا کئی ایسے جناب والا ہوتے ہیں احمق، کہتے ہیں نہیں شفاعت تو اللہ ہی کرے گا۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، شفاعت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شفاعت ہے کسی کی بخشش مانگنا، تو اللہ سے کوئی اوپر اور اللہ بیٹھا ہے کہ یہ اللہ اس سے تمہاری بخشش مانگے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ اللہ شفاعت نہیں کرے گا، اللہ شفاعت کا خالق و مالک ہے، شفاعت اللہ کے محبوب کریں گے۔ شفاعت کا مطلب ہے بخشش مانگنا، تو مصطفیٰ اللہ سے بخشش مانگیں گے۔ اچھا دیانتداری سے بتائیے بخشنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ تو یہ قیامت کے دن میدان کیوں سجایا، میزان کیوں لگایا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس کس نے کیا بلنڈر کی، کس نے کیا نیکیاں کی؟ اللہ ازل سے جانتا ہے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، جانتا ہے کہ نہیں؟ تو جنتیوں کو جنت بھیج دے، جہنمیوں کو جہنم بھیج دے۔ یہ اتنا میدان کیوں سجایا، میزان کیوں لگایا، مصطفیٰ کریم کو کیوں بلوایا، سجدہ کیوں کروایا؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ وشفا تو شفا، بھئی بخشنے والا اللہ ہے، لیکن اس بات کا مجھے بھی جواب دینا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیوں فرمایا محبوب تو بخشش مانگ تو بخشوں؟ میں بات یہ بطور چیلنج کر رہا ہوں، کوئی کانٹا چھانٹا جناب والا موٹیویشنل سپیکر لے آئیے، اس سے پوچھئے کہ اپنے نیک اعمال کے بل بوتے پہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اپنے عمل خیر سے کوئی جنت کا دروازہ کھلوا لے گا؟ بھائی مالک و مولا جو متقی پرہیزگار ہیں جنتی ہیں ان کو بھیج دے، جو جہنمی ہیں جہنم بھیج دے۔ یہ میدان کیوں سجایا، مصطفیٰ کو بیچ میں کیوں رکھا؟ بخشنا مالک تو نے ہے، تو بخشے جو تیرے علم میں بخشے ہوئے ہیں جنت بھیج دے۔ فرمایا جنت بھی تب جائیں گے جب مصطفیٰ کہیں گے، جب ان کی بخشش مصطفیٰ طلب کریں گے تب بخشوں گا۔ وشفا تو شفا، محبوب تو ان کی بخشش مانگ، بخشوں گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے محبوب نبی کا ایک سجدہ میدان حشر کا نقشہ بدل دے گا، اللہ کے غضب اور جلال کو جمال میں بدل دے گا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے نبی کے ایک خاموش سجدے سے کیا ہوتا ہے۔ ذرا غور کر، میرے نبی ایک سجدہ کریں گے، رب کا غضب، رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ تو اپنے ایمان سے بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبیوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نبی تو مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع کر دیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ صرف خاموش چہرہ اٹھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب نبی یہ جو اتنے عرصے سے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے یہ تجسس اور تردد میں پڑ جائیں گے کہ اچانک یہ موومنٹ کیا ہے، اچانک میرے نبی نے رخ کیوں پھیرا؟ تو محبوب نبی یہ متردد ہوں گے، یہ متجسس ہوں گے، اس لیے اگلی 2 رکعتیں پوری کر لے، پھر اپنا چہرہ پھیر لینا تاکہ پچھلے کھڑوں کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ نہ، میرے نبی نے صرف چہرہ اٹھایا۔ دیانتداری سے بتائیے جس کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے، اس نبی کے بولنے کا رب کتنا حیا کرتا ہے؟ اے محبوب نبی ابھی رخ بدل۔ میرے محبوب نبی نے یوں نہیں کہ اس طرف کھڑے ہیں اور یوں رخ بدل دیا، پورے گھومیں، صف کو چیرا،
پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھا جس نے رخ نہ بدلا ہو. اور وہ کون کھڑے تھے؟ وہ جناب والا کہتے ہیں نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. آگے کیا ہے؟ آگے کون ہے؟ اچانک مجھے یہ حدیث یاد آ گئی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. اور کون ہے؟ یہ 10 پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے رتی برابر بھی تردد اور تجسس نہیں کیا، یوں آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے گھومے. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. سمجھے کوئی نہیں آئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب نبی کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے. بھائی بخاری شریف ہے نا، نمازیں کتنی پڑھ رہے ہو؟ ابتدان فرض کتنی ہوئی تھیں؟ اچھا یہ آپ کو معلوم ہے؟ تو پھر یہ 5 کیسے رہ گئی؟ تو بھائی وسیلہ مانو گے تو کام خراب ہے. نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پوری 50 روزانہ ذرا پریکٹس کرنا، پھر سمجھ آ جائے گی کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. فرجعت فمررت علی موسیٰ. حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا نا، قال بما امرت. تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم. تو حضرت کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا موسیٰ اللہ نے مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا. قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم. یا نبی اللہ آپ امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجت. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا نبی اللہ میں اپنی قوم کا سخت سے سخت علاج کر چکا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نمازیں کتنی فرض تھی؟ وہ نہیں پڑھ سکے 2 نمازیں، اور امت مصطفیٰ 50 کیسے پڑھے گی؟ فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے. فاسألہ التخفیف، اس میں کمی کروائیے. اگر نبی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کی ہے. اس امت کی مدد کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر نبی حیات نہیں تو یہ نمازیں 50 سے 5 کیسے رہ گئیں؟ جس مولوی کے اندر یا جس موٹیویشنل سپیکر کے اندر اتنی بھی غیرت ہو نا، وہ مسلم اور بخاری کی حدیث سامنے رکھ کے صرف اس ایک حدیث سے ذرا جناب والا اپنے عقیدے درست کرے. میرے محبوب نبی نے یہ نہیں کہا موسیٰ اللہ نے فرض کر دی ہیں اب میں واپس کیسے جاؤں، اس نے فرض کر دی. نہیں حضور واپس گئے، مالک میری امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا محبوب میری مخلوق ہے میں نے فرض کیا مجھے پتہ ہے پڑھ سکتی، تو کب سیل میں غیب رکھنے لگا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو نمازیں کتنی بخاری میں ہے 10 نمازیں کم ہوئی، مسلم جناب والا مسلم میں ہے 5 نمازیں کم ہوئی. میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے مسلم شریف والی حدیث زیادہ بیان کیا کرو، اس میں میرے نبی کی شان زیادہ بیان ہوئی ہے. اگر 5 نمازیں کم ہوں 10 نمازیں کم ہوں تو اللہ کا دیدار اس سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو ہوا 10 مرتبہ. اگر 5 نمازیں کم ہوئیں یہ حدیث پڑھو تو مصطفیٰ کو ان آنکھوں سے رب کا دیدار ہوا 9 مرتبہ. فضیلت اس میں زیادہ ہے اس لیے یہ بیان کیا کرو. اللہ نے بھی نمازیں کم کی، کتنی رہ گئیں؟ 5. تو یہ تو نمازیں بھی وسیلے والی ہیں بھائی، قبلہ بھی وسیلے والا ہے. گل سمجھے کوئی نہیں آئی؟ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا میرے نبی کا ایک سجدہ میدان حشر کا نقشہ بدل دے گا. نبہ سے کہیے سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے
انعقادی بزیم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. ایک منٹ. اچھا یہ جو آپ یوں یوں کر کے پھینکتے ہیں تو یوں کر کے رکھنا نہیں ہوتا؟ نہیں میں ویسے عرض کر رہا ہوں. وہ سارے اکثر بھی زبردستی پیسے لے لینے. اچھا یہ میں عرض کروں اے جڑا کرا یار اس کو مقصد ہے خدمت کر رہی ہے نا. اصل تو زمانے طالب علمی تو ویکھیا جناب اے جناب ادب نہ لا کے لوگ خدمت رکھ چھوڑ دیں. یار یہ طریقہ اچھا ہے یہی اپناؤ. کوئی ضروری ہے جناب والا ہو کس طانچ کم کرنا. مجھے کوئی نہیں آئی. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے شابہ شابہ. سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ ساڑی قوم بھی بڑی سیاحیاں مارکیٹ جانا اتھو پیسے توڑوانے اے 10 نوٹ سٹنے تھوڑا پمپ کرنا پھر 20 اور سٹنے پھر تھوڑا اور پمپ کرنا. ہوں خطیب تو مولوی تو جناب نات خان نو پتہ لگ گیا بھئی جب تک وہ کم نہ ہویا تو پیسے آنے کوئی نہیں. اللہ تو جو ہے کوئی نہیں ہے. اے شابہ شابہ بھئی تو لگا رہے اے ٹافی چوسن والی ہے. ہاں تو جو ہے کوئی نہیں ہے. یار وہ مہذب بزرگوں والا طریقہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. بیٹا پانی دو. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اچھا یہ پتہ کیا ہے؟ اب میں نے یہ شعر پڑھا ہے نا تو بعد میں یہ ویڈیو لگ جائے گی. تھلا کمنٹ پتہ کیا اکثر بھائی مولوی بڑے زور لا رہا بڑے پیسے آ رہے ہیں زور لا رہا. ہوں اس واسطے ہوں میں دوبارہ یہ شعر پڑھن لگا. ہاں محبت نہ کرو. سبحان اللہ. آہا سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور محبت سے کہو سبحان اللہ. میدان حشر کے اندر میرے نبی کا ایک سجدہ حشر کا نقشہ ہی بدل دے گا. کیوں نہ ہم فخر کریں اپنے محبوب نبی پہ. کیوں نہ اس غلامی پہ اترائیں. کیوں نہ شکر گزاری کے ساتھ جناب والا حضور کا ذکر خیر کریں. کیوں نہ خوش ہو کے میرے نبی کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہیں. کیوں نہ شوق سے میرے نبی کا ذکر سننے کے لیے جوک در جوک ان محفلوں میں آئیں. ہم اس محبوب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. قیامت کے دن جنت کا دروازہ ہمارے نیک اعمال سے نہیں کھلے گا مصطفیٰ کی ہاں پہ کھلے گا. محبت سے کہو سبحان اللہ. دیکھو نا صحیح الرجال حدیث ہے مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے کنز العمال کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں. حدیث بھی صحیح ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم. فرمایا میرے غلاموں میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے تم حدیثیں سنتے سناتے ہو. وفاتی خیر لکم میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تورد علی اعمالکم
میرا پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوں گے. فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ, اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. وما رأیت من شر, اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم, اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ نیک اعمال تو پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, یہ برے اعمال بھی ادھر, نیک اعمال بھی ادھر. کیوں؟ نیک اعمال پہ جب تک مصطفیٰ کی مہر نہیں لگتی نیک نیک بنتے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ صحیح الرجال حدیث ہے. چاہے مرزا جیلمی ہو, چاہے ساحل لودھی ہو, چاہے ذاکر نائک ہو, چاہے غامدی ہو, یہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان سے پوچھئے, یہ صحیح حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے. یہ اعمال حضور کی بارگاہ میں کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نیک اعمال بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, بد اعمال بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کیوں؟ سبحان اللہ. یہ وہی معاملہ ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ. فرمایا تمہارے عمل برے دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. مالک بخشنے والا تو ہے, تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیوں بھیج رہا ہے اعمال؟ اور آپ کی خدمت میں دست بست عرض ہے, خدا کے لیے اپنی 24 گھنٹہ زندگی جو آپ کی ہے نا, ذرا اس پہ بھی غور و فکر کریں. آپ کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. کتنا بد نصیب امتی ہے جو روزانہ مصطفیٰ کریم کو دکھی کرے. کیا کوئی پیمانہ ہے؟ کبھی سوچا ہے رات کو سوتے وقت کہ آج سارا دن میں نے کتنے نیک عمل کیے اور کتنے برے عمل کیے؟ جب برے اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہوں گے تو میرے محبوب نبی پہ کیا گزرے گی؟ اس لیے اپنے اعمال, اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پاک کرو, اپنی ازدواجی زندگی پاک کرو, اپنی خانگی زندگی پاک کرو, اپنی خاندانی زندگی پاک کرو, اپنی معاشرتی زندگی پاک کرو, اپنی عادات, اطوار, اقدار, تہذیب, تمدن پاک کرو, اپنی صبح شامیں پاک کرو, اپنے دن اور رات پاک کرو, اپنے خانگی معاملات پاک کرو, قبیلائی سسٹم کو پاک کرو, کاروبار حیات کو پاک کرو, اپنے دن اور رات پاک کرو, صبح شامیں پاک کرو, اپنی جلوت و خلوت کو پاک کرو, تاکہ ہمارے جب بھی حضور کی خدمت میں اعمال پیش ہوں میرے نبی ہمارے نیک اعمال دیکھ کے خوش ہوں اور ہمیں دعائیں دیں. اپنے محبوب نبی کو خوش کیا کرو, محبت سے کہو سبحان اللہ. اور ایک بات جملہ میں خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں, نیک بندہ وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی نیک ہو. اپنی تنہائیوں پہ غور و فکر کرو. مجلسوں میں ہر بندہ نیک ہوتا ہے, تنہائی میں ہم کتنے نیک ہیں ہم خود جانتے ہیں اپنے آپ کو. اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, کیونکہ آپ کے سارے عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی جا رہے ہیں, مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھی جا رہے ہیں. محبت سے کہو سبحان اللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین وربک یخلق ما یشاء ویختار, اس سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 کے تحت تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات میں سے اللہ نے نبیوں کو چن لیا. وختار من الانبیاء اربع, پھر نبیوں میں سے 4 کو مصطفیٰ کریم کو حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, عیسیٰ کو چن لیا. ثم اختار منہم محمدا, اور سارے نبیوں میں سے اللہ نے مصطفیٰ کریم کو سب نبیوں پہ عظمت بخشی. یہ ویڈیو میری طرف کر دیں, اس کو گھمائیں نہیں, بس سٹل ایک جگہ کیمرہ رکھیں. توجہ ہے آپ کی؟ محبت سے کو سبحان اللہ. کہ صدیق اکبر کی یہ خصوصیات میں سے ہے, دربار رسالت میں صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ کی ڈیمانڈ پہ کسی کی اگر منقبت پڑی گئی ہے وہ تنہا ایک ہی شخصیت ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور سبحان اللہ, اگر آپ چاہیں تو وہ میں اشعار آپ کو سنا دوں جس کی ڈیمانڈ خود مصطفیٰ نے کی ہے. اذا تذکرت شجوا من اخی
ثقة اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة فاذكر اخاك ابا بکر بما فعل خیر البریت اتقاها وآدى لها بعد النبي وأوفاها بما حمل ثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به الصعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به الرجل. یہ مصطفیٰ کریم کی ڈیمانڈ پہ حضرت حسان نے اشعار پڑھے. اس لیے آپ پر لازم ہے کہ کوئی نعت پڑھے نا تو کھڑے ہو جائیں, اسے کہیں جی نعت پڑھ لی ہے نا, اب ذرا صدیق اکبر کی منقبت بھی سنائیں. یہ مصطفیٰ کریم کی ڈیمانڈ ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور یہ جتنے بھی پاکان امت ہیں, صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, اولیاء ہیں, ان کی جناب والا مناقب نظم کی صورت میں پڑھنا, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث تقریری ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی کسی کی منقبت اس انداز میں دربار رسالت میں نہیں پڑھی گئی. نظم کی صورت میں جس طرح مصطفیٰ کی ڈیمانڈ پہ خود صدیق اکبر نے پڑھی, اذا تذکرت شجوا من اخی ثقة فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. حضرت حسان حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ لوگو, جب تمہیں اپنی جگری یار کی یاد ستائے نا تو مصطفیٰ کے جگری یار ابو بکر کا تذکرہ کیا کرو. خیر البریت اتقاها وعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا. حضرت حسان حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں محبوب نبی سب سے افضل و اعلیٰ بھی خیر البریہ صدیق اکبر, اتقاها سب سے بڑا متقی بھی صدیق اکبر, اعدلها سب سے زیادہ عدل قائم کرنے والا بھی صدیق اکبر, واوفاها سب سے زیادہ وفا نبھانے والا بھی صدیق اکبر. ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصعد الجبل. فرمایا یا نبی اللہ, دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے نا تو دشمن اس کے ارد گرد ڈھونڈ پھونڈ کے لیے گھوم رہا تھا. فرمایا وہ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تھے, دوسرا صدیق تھا. وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا. وہ جو بخاری کی حدیث پڑھی ہے اس کی تائید میں یہ بھی حدیث لکھ لو, وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ الرَّجُلَ. اے میرے محبوب نبی, ساری دنیا جانتی ہے, صحابہ جانتے ہیں, اہل بیت جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور صدیق اکبر کا آپ ہم پلہ یا رسول اللہ کسی کو نہیں سمجھتے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہیں شعر میں یہ بات ذرا درست کر لو, یہ بات درست کر لو. سارا کلام سن کے فرمایا صدقت یا حسان. حسان نے جو کچھ حسان تو نے صدیق کے بارے میں کہا سچ کہا. یہ سچ آج کیوں نہیں ہمیں ہضم ہوتا؟ اور حضرت ابن عباس سے بھی پوچھا گیا تھا بتائیے سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ فرمایا تو نے وہ کلام نہیں سنا جو حضرت حسان نے حضور کے سامنے پڑھا تھا؟ تو حبر الامہ حضرت ابن عباس نے بھی مور لگائی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام صدیق اکبر ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جناب والا محبت میں بھی سبقت لینے والے چنے ہوئے. اور یہ غوث پاک کا فرمان کوئی ایسا نہیں ہے, اس کو صحیح حدیثوں کی تائید حاصل ہے. ذرا جناب والا معجم الکبیر امام طبرانی کی کھولیے,
حدیث نمبر 449 کھولیے، مستدرک الصحیحین کی حدیث نمبر 6656 کھولیے، صحیح حدیث۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا و اسحارا، اور صحیح ابن حبان کی دوسری جلد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، وہاں لفظ تھوڑے اضافی ہیں۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، وہ غوث پاک والی بات، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو اللہ نے میرے لیے چنا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں پہ زبان تان دراز کرے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ ان کے لیے جو حضرت ابو سفیان، کبھی حضرت معاویہ، کبھی جناب والا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ سب کون ہیں؟ حضور کے سسرالی ہیں۔ تو جہاں منہ مارتے ہو نا پہلے یہ حدیث پڑھ لو، اور جو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اس میں کیا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا و اسحارا، وہاں یہ لفظ موجود ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، میرے صحابہ اور میرے سسرال، اور انصار کا بھی ذکر ہے، اللہ نے ان کو میرے لیے چنا۔ ثم یاتی من بعدہم قوم، مگر ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کے متعلق زبان تان دراز کرے گی، یسبونہم وینتقصونہم، جو زبان دان دراز کرے گی، فرمایا فلا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ کھانا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں، ان کے ساتھ جناب والا مر جائیں ان کی جنازہ پہ نہیں جانا، ان کی میت پہ نہیں جانا، مر جائیں ان کا جنازہ پڑھنا نہیں، بیمار ہو جائیں بیمار پرسی کرنی نہیں۔ اب ایک جاہل سعودیہ میں بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہتا ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی نے کلپ بھیجا، یہ میں نے لاہور میں یہ حدیث پڑھی تھی تو اس پہ کلام کر رہا ہے، آپ نفرتیں پھیلا رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ صحیح حدیث ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اس لیے صحابہ اور حضور کے سسرال ان کو بطور، اور صحابہ جب میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں آلریڈی مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، سید ہزارہ، حضور کے بیٹے بیٹیاں سب موجود ہیں۔ اور پھر یاد رکھو موجم الکبیر کی حدیث ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحاب، اس کے اندر ایک رسالہ ہے التحبیر بباب التدبیر، اس کا آخری پیراگراف یہی حدیث موجم الکبیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، اللہ ان کی تمام لغزشوں کو اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے۔ ثم یاتی من بعدہم قوم، اور ایک قوم آئے گی جو صحابہ کے مشاجرات و نزاعات و اختلافات و محاربات، ان کی آپس کی جھگڑیں جنگیں، ان کو لے کر کے ان پہ زبان تان دراز کریں گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ ایسے مرزا جیلمیوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا، جو ان کی مشاجرات کو لے کے صبح و شام بک بک کر رہے ہوتے ہیں۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ یغفر اللہ لہم لسابقتہم، اللہ نے شرف صحابیت کی وجہ سے سب معاف کر دی۔ حضور قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ صفحہ 24 کھولو، فرمایا صحابہ و آل بیت سے بتقاض بشریت جو لغزشیں ہوئیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت کے تحت اللہ نے صحابہ و آل بیت سے بتقاض بشریت جو لغزشیں ہوئیں اللہ سب معاف فرما دی۔ محبت سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ ویسے تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بخاری کی حدیث لکھی، 2 آل بیت کے حوالہ سے، بالخصوص مولا علی کے حوالہ سے، اور ایک صحابہ کے حوالہ سے۔ وقت نہیں ہے مگر نہ وہ بھی پڑھتا، بات پلے پڑ رہی کہ نہیں؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سیدنا صدیق اکبر، ایمان میں بھی سبقت، محبت سے، محبت میں بھی سبقت۔ غوث پاک نے ایسے نہیں فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کو چنا، صحابہ میں سے 4 کو چنا، چاروں
میں سے ابو بکر کو چنا، افضلیت کے لیے بھی چنا. یہی بخاری شریف ہے، 3671 نمبر حدیث کھولو بخاری کی. محمد بن علی اپنے والد گرامی مولا علی سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان مولا علی بتائیے نبیوں کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر ہے. مسند احمد کھولیے، حدیث نمبر 829 ہے. مولا علی حضرت ابو جحیفہ کے پاس گئے. ابو جحیفہ نے کن الفاظ سے استقبال کیا مولا علی کا؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل والا اس امت میں ہستی. فرمایا فقال مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر. مولا علی نے فرمایا ابو جحیفہ جلدی نہ کر، میں علی تمہیں بتاتا ہوں نبیوں کے بعد جو افضل و اعلی ہستی ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں. پھر فضائل الصحابہ میں تو وہ حدیث جو نص ہے افضلیت مصطفیٰ پہ، اور روات حدیث دیکھیں دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے. امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا. امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا. امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. اور مولا علی پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے نبی کے دائیں طرف ابو بکر چل رہے ہیں. اچانک حضرت ابو درداء حضرت ابو بکر سے آگے بڑھے نا، تو میرے محبوب نبی نے آگے بڑھ کے ابو درداء کا بازو پکڑا، پیچھے کیا ابو بکر صدیق سے. فرمایا ابو درداء اس صدیق اکبر کے آگے چل رہے ہو، اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پہ سورج طلوع نہیں ہوا. تو گویا امام جعفر صادق کا بھی عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں. امام باقر کا بھی عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں. امام زین العابدین کا بھی عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں. امام حسین کا بھی عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں. مولا علی کا بھی عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں. مصطفیٰ کا بھی فیصلہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں. اور تفضیل شیخین وہ عقیدہ ہے اندر بیٹھ کے حضور نے نہیں سمجھایا، پریکٹیکلی میدان میں. آج کوئی 2 نمبر خطیب، 2 نمبر پیر، 2 نمبر نعت خوان، 2 نمبر نقیب محفل کے اندر بلنڈر کرے، عالم دین کھڑا ہو کے اصلاح کرنے کی کوشش کرے، گلے پڑ جاتے ہیں. آپ نے محفل کے اندر ہماری بے عزتی کیوں کی ہے؟ اندر بیٹھ کے سمجھاتے. میں نے کہا بیٹا بیان کرنے سے پہلے اندر بیٹھ کے کسی عالم دین سے مسئلہ سمجھ لینا تھا نا. اندر ادھر بیٹھتے نہیں ہو، یہاں کے بلنڈر کرتے ہو. جو 1000 بندہ تیرے بلنڈر کو سن کے عقیدہ پختہ کر کے لے گیا، ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے جو موقع پہ غلطی ہوتی ہے اصلاح بھی موقع پہ ہونی چاہیے. میرے نبی نے موقع پہ ہاتھ پکڑ کے پریکٹیکلی بتایا عقیدے پہ 2 نمبری نہیں چلے گی. اور تفضیل شیخین پہ تو اتنا سٹل سٹینڈ میرے نبی کا، لمحہ بھر تاخیر نہیں کی، ہاتھ یوں پکڑا. سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ اور ابو دردہ کو میں نے کہا تو ہمیں کہتا ہے اندر بیٹھ کے سمجھاتے، تو میرے نبی نے بھی ابو دردہ کو کہا ہوتا نا ابو دردہ تجھ سے خاص بات کرنی ہے، ذرا اندر آ جانا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں. میرے نبی نے موقع پہ ایکشن لیا تاکہ رہتی دنیا تک ایک دلیل بن جائے کہ مسئلہ تفضیل پہ لچک نہیں چاہیے. یہ اہل سنت کے اجماعی عقیدہ یاد رکھنا. اور میرے مولا علی نے تو اس پہ مور لگائی. میں حیران ہوتا ہوں بندہ مولائی بھی کہلائے اور پھر مولا علی کی بات بھی نہ مانے. حیرت ہوتی ہے اس بات پہ یار. بھائی اچھا میں ڈر گیا سمی پتہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک، ذرا جذبے نال نعرہ مارو، نعرہ مارو، نعرہ مارو، ٹائم نہیں ہے. اچھا ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. یار بزرگوں کے اندر یہ جذبہ ہے، آپ نوجوان بالکل خاموش بیٹھے ہیں.
واقعی ان کے پاس ٹائم نہیں، جتنی سپیڈ سے انہوں نے نعرہ لگایا ہے ٹائم ان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ تو محبت سے کہو سبحان اللہ، پیار سے کہو سبحان اللہ. توجہ کرو ذرا میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی. المختلف والمختلف امام دارقطنی کی پڑھو، کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی پڑھو، ابن عساکر کو پڑھو، السوائق المورکہ کو پڑھو، اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد اس کا ظلال القاء من بار سبقت الاتقاء اس کا صفحہ 673 پڑھو. یہ افضلیت صدیق اکبر پہ وہ شاہکار ہے جو اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کو لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا. وہ تفضیل، وہ مطلع القمرین جو ہے نا، وہ صرف تفضیل شیخین ابو بکر عمر کی افضلیت. یہ الظلال القاء من بار سبقت الاتقاء یہ فقط افضلیت صدیق اکبر پہ ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا، ادھر سے جواب آیا، تب میں نے لکھا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق. اس کے صفحہ 673 پہ اعلی حضرت نے یہی مولا علی کا فرمان لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت ود المفتری. مولا علی نے فرمایا میں نے جس کو دیکھا نا کہ وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے، میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا. وہ جھوٹ بولتا ہے میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. اب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ عقیدہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ فرمایا مولا علی کے نزدیک تو قطعی ہے، تبھی مفتری کی حد جاری کر رہے ہیں. اور جو مولا علی کی تفضیل کا قائل ہو، اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ خاطی ہے، مسئلہ سمجھنے اس سے خطا ہوئی ہے. یہاں بھی جس طرح جنگ جمل جنگ صفین میں حق پہ مولا علی ہے نا، مسئلہ تفضیل میں بھی حق پہ مولا علی ہے. اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر عمر کے حق میں حق بول دیا. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. یہ بچے جمہورے نکل آئے ہیں، جمہوری. میں نے کہا اسلامی جمہوریت پاکستان کی وہ جمہوریت والی چھاپ اتنی تم پہ گہری ہو گئی ہے، ہر چیز کو جمہور کہتے ہو. میں نے کہا بچے جمہور ہو، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. یہ جمہوری عقیدہ نہیں، اجماعی عقیدہ ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت. ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم. اعلی حضرت کے نام پہ مدرسے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور نام بھی لیتے ہیں، اپنا امام بھی مانتے ہیں اور غداریاں بھی کرتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف پڑھو، اس کی 28ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے فتاوی کرامات غوثیہ، 28ویں جلد کا صفحہ 420 کھولو. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر. فرمایا یہ تمام امم سابقہ بشمول امت محمدیہ، بشمول صحابہ و آل بیت، بشمول مولا علی، سب سے افضل و اکرم اتم. اور جو اس کے خلاف کرے بدعتی، شیعی، رافضی. اور یہی فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین جو انگوٹھے چومنے والا رسالہ ہے، 5ویں جلد کا صفحہ 581 کھولیے نا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج بعض جو حال تفضیل شیخین کا انکار کرتے ہیں اور تفضیل علی کا قول کرتے ہیں، فرمایا یہ تصریح مدادت شریعت اور معاندت سنت ہے. مدادت یہ تضاد سے ہے، معاندت عناد سے ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. لہٰذا اعلی حضرت کے لفظ سننا، لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. اور پھر یہی 5ویں جلد کا صفحہ 580 پچھلے صفحے پہ آ جائیے. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ فضیلت و افضلیت میں لوگ فرق نہیں کر پاتے اور سٹیجوں پہ آ کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا فضیلت و افضلیت میں فرق کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. سید اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف یہی 5ویں جلد صفحہ 580 فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا یہ لفظ بولیے؟ فضیلت و بولیے فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا جس کے جتنے بھی فضائل ہو نا ان کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے، افضلیت صدیق اکبر کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اگلا جزیہ میں پڑھنے لگا ہوں، سن کے طبیعت صاف ہو جائے گی آپ کی.
سبحان اللہ. یہ آپ کو سمجھ تو نہیں آنا لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے، بات دور تک جاتی ہے. سید اعلی حضرت نے لکھا تفضیل شیخین کے مقابل، تفضیل شیخین کے مقابل یعنی ابو بکر عمر کی افضلیت کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے. صحیح حدیث بھی رد کر دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا. اور یہ اکیلے اعلی حضرت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو مولا علی نے ہمیں عقیدہ دی ہے. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لو، فتاوی میریہ صفحہ 245 کھولو. سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رافضیوں کے کچھ عقیدے کفر پہ مبنی ہیں، کچھ بدعت پہ مبنی ہیں. اب کفری عقائد رافضیوں کے کہ مولا علی کو خدا کا بیٹا کہہ دینا، مولا علی کو نبوت میں شریک کر دینا، مولا علی کو جناب والا نبیوں سے افضل قرار دینا، یہ ساری چیزیں رافضیوں کے کفریات گنوائے. اور جب رافضیوں کی، سنیوں کی نہیں، رافضیوں کی بدعات کا بیان کیا تو ایک ہی بدعت کو پیر میر علی شاہ نے بیان کیا. فرمایا رافضیوں کی بدعت یہ ہے، اس سے وہ کافر تو نہیں ہوتے لیکن بدعتی بد مذہب بے دین ضرور ہوتے ہیں کہ وہ مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں. گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی، میں تو حیران ہوتا ہوں، بندہ اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتا ہے اور امام ربانی مجدد الفسانی کی مخالفت بھی کرتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 266 من، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پیراگراف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے عقیدہ بیان کیا ہے جو کہ سنن دارقطنی کے اندر ہے. اس کا آگے حوالہ امام ربانی نے دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 266 میں من علامات سنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین فرمایا سنی ہے ہی وہی جو ابو بکر و عمر کو مولا علی سے بھی افضل جانے. اور دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 202 امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کسے کہ حضرت امیر را افضل اس صدیق ید از جرگہ آل سنت می آید. امام ربانی فرماتے ہیں وہ شخص آل سنت سے خارج ہے جو مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے. اب جو فتوے لگانے ہیں امام ربانی پہ لگاؤ. سمجھ کوئی نہیں آئی تو انو تھک گئے ہو نا، ہم محبت نہ رکھو. سبحان اللہ. اس لیے خدا کا واسطہ خطاب جب بھی کروایا کرو بر وقت کروایا کرو. اے مولوی صاحب ذرا ترتیب نال نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ محبت نہ رکھو. سبحان اللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ کوئی بچوں کے کھلواڑ نہیں ہے، آل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور جو اس کے خلاف کرے وہ آل سنت سے خارج ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دین امام ربانی کو بھی سمجھ نہیں آیا، اعلی حضرت کو بھی سمجھ نہیں آیا، پیر میر علی شاہ کو بھی سمجھ نہیں آیا. تمہارے تو فتوے مولا علی پہ بھی لگتے ہیں. مولا علی کی 5 حدیثیں پڑھی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ محبت سے کہو سبحان اللہ اور پیار سے کہو سبحان اللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اور یہ افضلیت سبحان اللہ، افضلیت میں بھی سبقت ہے، امامت میں بھی سبقت ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مجھے بتاؤ صحابہ بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے، مصلی امامت پہ حضور نے ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا؟ تو ایمان میں بھی سبقت لے گئے، محبت میں بھی سبقت لے گئے، افضلیت میں بھی سبقت لے گئے، اور خلافت میں بھی سبقت لے گئے. دیکھو سنن دارقطنی اور الصواعق المحرقہ دونوں میں یہ روایت موجود. اور سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 472 28ویں جلد.
مولا علی فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے استخلف علینا. میں مولا علی کو پڑھ رہا ہوں، جو مولائی ہے وہ بولے اچھی بولو ذرا. مولا علی کو پڑھ رہا ہوں، اچھی بولو. یہ ہمارے ہاں مولائی کون ہوتا ہے؟ کڑوں والی سرکار، لٹوں والی سرکار، ککڑوں والی سرکار. مولائی وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے. نان سٹاپ بال رکھنے سے کوئی مولائی نہیں بنتا، 10 انگوٹھیاں پہننے سے کوئی مولائی نہیں بنتا، سنگل اوڑھنے سے بندہ مولائی نہیں بنتا. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ مولائی وہ ہے جو مولا علی کے راستے پہ چلے. او مولا علی کا راستہ کیا ہے؟ میں مولا علی کو پڑھ رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں ہم خود حضور کی خدمت میں گئے، استخلف علینا، یا نبی اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم پر خلیفہ مقرر کر دیجئے. قال لا، حضور فرمایا نہیں، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. فرمایا علی، اللہ جب چاہے گا تمہارے ساتھ بھلائی، اللہ جب اس امت کے ساتھ بھلائی چاہے گا نا، تو جو تم میں سب سے افضل و اولا ہے اللہ اس کو تمہارا والی بنا دے گا. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی اور ہم میں جو سب سے افضل و اعلیٰ تھا اس ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا. اور امام اسحاق بن راہویہ کو پڑھو، ابن عساکر کو پڑھو. کو گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آئی؟ اونچی آنکھوں نے سبحان اللہ. ہمارا پتہ مصیبت کیا ہے؟ دلائل ہم نے نہیں سننے، قرآن و سنت. ہم پتہ کس پہ خوش ہوتے ہیں؟ آواز آئیے اے ہن مزہ آیا نا. اے اس مزے واسطے میرے بھرا اتنے پیسے جوڑ کے آندے ہیں. ہن پریشان بیٹھا بھئی میں کدہ کراں. اچھا ان توفیق نہیں ہوئی بھئی اکٹھے دے چھوڑا، ہن بھی جے وچ پا لینے. بڑے پکے لوگ ہو یار، خدا دی قسم. سمجھے کوئی نہیں آئی؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، توجہ ہے کوئی نہیں؟ بس کو سبحان اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. اے جڑا کام ہے نا، آواز آئیے، یہ ہن پتہ نہیں اتو آئیے، تھلو آئیے، سجو آئیے، کھبو آئیے، کدھروں آئیے، ساری قوم اسی پہ لگ گئی. آواز آئیے، او کان تے ہاتھ رکھو، چیخا مارو جناب، طرزاں لاؤ. اللہ نے مجھے بھی گلا دی ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کا واسطہ اس کو سمجھیے. اتنے فتنے ہیں جن سے آپ لوگ دو چار ہیں، آپ ان فتنوں کو گن نہیں سکتے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. میں ٹائم کا بڑا سخت پابند ہوں، میں بالکل کسی کا لحاظ نہیں کرتا. آپ کے یہاں گجرات کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہاں عرس کی محفل جاری تھی، میرا خطاب تھا، پاکستان کے سارے نعت خوان تھے، کیوں ٹی وی پہ لائیو چل رہا تھا. سمجھ گئے ہو سو؟ جی ہاں، بہت بڑا آستانہ ہے. تو ٹائم پہ انہوں نے مائک نہیں دیا، میں چلا گیا. پچھو فون جناب کیوں ٹی وی تے، میں کہ کیوں تو ہوئے باویں کسی اور شاید تو ہوئے، جب ممبر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ 6 گھنٹے آپ نعت خوانی سنتے ہو، اور خطاب کے لیے اس وقت جناب جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں یار؟ ایک اچھا قاری بلوا لو، ایک اچھا نعت خوان بلوا لو، کٹ کے ان کو سنو بھائی، پورا گھنٹہ پڑھنا، اس تو بعد 1.5 گھنٹے کا، 1.25 گھنٹے کا خطاب کروا لو. اللہ خیر صلی اللہ. بات سمجھ تو آئے نا؟ اب میں تو بھائی ٹائم کی سخت پابندی کرتا ہوں. 10:30 بجے کے، کیونکہ میرا وہ کم کوئی نہیں بھائی، اتھے جناب والا حاضری لواؤ، اتھو لوا کے اگلے گھر، اس تو اگلے گھر، اس تو اگلے. میں 24 گھنٹے میں صرف ایک خطاب کرتا ہوں. یہ میرا ریکارڈ ہے، ڈبل خطاب کبھی نہیں کیا، لیکن ٹائم کی بڑی سخت پابندی کرتا ہوں. بات پلے پڑی کہ نہیں؟ ہاں، یہ تو میں سچی بات ہے کہ میرے بڑے پیارا دوست ہے محمد طیب صاحب، ان کی وجہ سے میں اندر آ گیا، ورنہ میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا. آپ اپنے ٹائم پہ مائک دیں. میں نعت خوانوں کو نہیں سنتا، میں نقیبوں کو بھی نہیں سنتا. آپ کہیں جی کیوں؟ نعت میں خود ہی پڑھ سکتا ہوں. میں نعت خوانوں نقیبوں کو اس لیے نہیں سنتا کہ ان نعت خوانوں نقیبوں کا پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے انہوں نے شعر کون سا پڑھنا ہے، اگلے لمحے انہوں نے گردان کون سی پڑھنی ہے. ہمارے لیے مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی رل گڈر قسم کا سب حرام حلال مکس کرنے والا مولوی پیر ہو نا، اس کے ہاں سب چل جاتا ہے. ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں. اگر نعت خوان بلنڈر کرے، عالم دین بول لے، تو جناب والا
بڑا مسئلہ، نہ بولے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم، بول پڑے تو انتظامیہ کی بارگاہ میں مجرم، محفل خراب کر دیتی ہے جی۔ ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ میں تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ٹائم پہ آتا ہوں، نہ نقابت سنتا ہوں نہ نعت خوان سنتا ہوں، صرف اس لیے بچتا ہوں کہ یار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ کئی دفعہ ہوئی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، 3 4 4 نعت خوانوں کی بجائے یار 2 اچھے خطاب رکھوا لیں، لیکن کوالیفائیڈ عالم دین۔ آواز آئیے، ایک کام نہیں کرنا، سمجھیں کوئی نہیں آئی؟ جو میں آواز دے رہا ہوں یہ مولا علی کی آواز ہے، محبت سے کو سبحان اللہ۔ امام اسحاق بن رہوے کا ریفرنس ہے، ابن عساکر کا ریفرنس ہے، سنن دارقطنی کا ریفرنس ہے، السوائق المحرقہ کا ریفرنس ہے۔ مولا علی سے ان کی دور خلافت میں پوچھا گیا کہ یہ پہلے خلیفہ تو آپ تھے علی، یہ ابو بکر پہلے خلیفہ کیسے بن گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ مولا علی کیوں خلیفہ بنایا؟ فرمایا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، جب نبی پاک دنیا سے پردہ کر گئے تو مولا علی فرماتے ہیں ہم نے اپنی امور میں غور و فکر کیا کہ ہم میں سے وہ کون ہے جو سب سے زیادہ نیابت رسول کا اہل ہے، خلافت رسول کا اہل ہے، حضور کا نائب مناب، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنو اور ایسی سبحان اللہ مجھے سناؤ کہ پنڈی تک بینی بینی خوشبو آتی رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں فخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کو دنیاوی خلافت کے لیے اس لیے چنا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا۔ فبایانا ابا بکرن، مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، فکان لذالک اہلن، وہ اس کے اہل بھی تھے، لم یختلف علیہ منا اسنان، اس میں کسی نے خلاف بھی نہیں کیا، فادیت الی ابی بکر حقہ، فرمایا میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا، عرفت لہ طاعتہ، میں نے ابو بکر کی اطاعت کو میں علی نے اپنے آپ پر لازم جانا۔ یہ میں مولا علی کو پڑھ رہا ہوں، محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، بلکہ خدا کی قسم میں ایسی روایت پڑھنے لگا ہوں جھوم جاؤ گے بھائی، مسند احمد کے اندر بھی ہے، مستدرک الصحیحین کے اندر ہے، کنز العمال کے اندر ہے، الکامل ابن عدی کے اندر ہے، فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد غائد التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 474 پہ بھی ہے۔ سنو، میرے حضرت انس بھی راوی، حضرت ابو درداء بھی راوی اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی راوی، انی لا ادری ما بقائی فیکم، میرے محبوب نبی نے فرمایا میرے غلامو آخری وقت کب آ جائے، ایک بات توجہ سے سننا، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کو لازم جاننا، وفی لفظ اقتدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر، دوسرے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر کی اقتداء کو لازم سمجھنا۔ تو شیخین کریمین وہ ہیں جن کی اقتداء کو مصطفیٰ کریم نے امت پر لازم کیا، بلکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین ان کی اقتداء امت پر لازم ہے۔ لیکن پہلے نمبر پہ کس کو رکھا؟ ذرا بخاری شریف پڑھوں میں آپ کی خدمت میں، بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، کتاب المرداء ہے، 846 ہے، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد ہے، کتاب الحکام ہے، باب الاستخلاف ہے، صفحہ 1072 ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا عائشہ ادعی لی اباکا و اخاکا خطا اکتب کتابا، وہ جناب والا جو بدبخت حدیث قرطاس کا جناب والا سہارا لے کے کہتے ہیں ان صحابہ پہ تانا زنی کرتے ہیں، توجہ کرنا، کہتے ہیں جی حضور نے قلم کاغذ مانگا تھا، میں نے کہا کیوں مانگا تھا؟ مولا علی کی خلافت لکھ کے دینی تھی، میں نے کہا یہ بات تمہیں مولا علی نے بتائی ہے؟ کہا نہیں۔ مولا حسن نے؟ کہا نہیں۔ مولا حسین نے؟ کہا نہیں۔ امام زین العابدین پاک نے؟ کہا نہیں۔ امام باقر پاک نے؟ کہا نہیں۔ امام جعفر پاک نے؟ کہا نہیں۔ موسیٰ کاظم پاک نے؟ کہا نہیں۔ حضرت علی رضا پاک نے؟ کہا نہیں۔ امام تقی پاک نے؟ کہا نہیں۔ امام نقی پاک نے؟ کہا نہیں۔ امام حسن عسکری پاک نے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا 12 اماموں نے یہ بات نہیں کی، تجھے کس نے بتائی ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔
تو نے کہاں سے سنی ہے؟ آواز آئی ہے، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ 12 امام نہیں بولے، تو بول رہا ہے جی مولا علی کی خلافت لکھ کے دینی تھی، تجھے کس نے بتایا؟ آواز آئی ہے۔ حیرت۔ آؤ ذرا میں حدیث بخاری شریف سے یہ پڑھ رہا ہوں، کتاب المردہ دوسری جلد 846، کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 172۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ادعی لی اباکا و اخاکا حتی اکتب کتابا، وہ کس کے لیے لکھ کے دینا چاہ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلا لے، اپنے بھائی کو بھی بلا لے، حتی اکتب کتابا، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے آنا اولا کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں خلافت بلا فصل کا۔ مولا علی، توجہ ہے آپ کی؟ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کیا جملہ میرے نبی نے بولا، فرمایا یہ بات نہ اللہ تسلیم کرے گا نہ مومن تسلیم کریں گے مگر ابو بکر کو۔ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا، مومن بھی فیصلہ یہی کریں گے کہ میرے بعد اگر کوئی ہے تو اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ختم نبوت۔ اور مسند احمد کی حدیث، مسند احمد کی حدیث کو اعلی حضرت نے ساتھ جوڑا، فرمایا میرے نبی نے فرمایا دعیہ معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، میرے نبی نے فرمایا عائشہ رہنے دے، نہ بلا۔ اگلی بات سننا، معاذ اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، بندہ ہو مومن اور اختلاف ابو بکر میں کرے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ تو خلافت بلا فصل میں بھی خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اور یہ صرف ظاہری خلافت نہیں ہے، باطنی خلافت میں بھی پہلے نمبر پہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ سب صحابہ کو فیض میرے نبی سے ملا، روحانیت کے اعتبار سے سب ڈائریکٹ میرے نبی سے فیض یافتہ ہیں، لیکن ان میں بھی ٹاپ پہ ابو بکر ہیں۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ آج لوگوں نے جناب والا کہا جی 1000 کتابیں لکھ دیں، میں نے کہا اچھا، وہ جی ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ابھی تیری تو داڑھی پہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے، تو شریعت کا ظاہر نہیں جانتا، باطن تو خاک جانے گا۔ 30 سال ماڈل ٹاؤن بیٹھ کے تو مکھیاں مارتا رہا، ساتھ داتا صاحب تھے، ان کے پاس چلے جانا تھا، ان سے پوچھ لینا روحانیت کا بادشاہ کون ہے۔ ادھر سے جناب والا سارے توڑے لچے لفنگے پیر اور نات خان 2 نمبر، وہ جناب والا او ون پونیاں رنگ برنگیاں چیڑے تو جناب والا چادراں گاٹے پا کے نا تو داتا صاحب انج کر کے ونج کھلوندے، میں کہا بغیر تو یہ صرف رنگ برنگیاں باجیاں دے چیڑے پا کے اپنا دین نہ بیان کرو، اتر داتا صاحب جاتے ہو تو داتا صاحب کے عقیدے بھی اپناؤ۔ میں سب رافضیوں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بیان کر رہا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا میرے سامنے بیٹھ جائے۔ داتا علی جوہری پاک کیا فرماتے ہیں؟ کشف المعجوب 3 باب تصوف کے ٹائٹل سے، ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تحقیق کے میدان میں جاننا چاہے نا کہ اولیاء میں صوفیاء میں سب سے بڑا صوفی اور ولی کون ہے، فرمایا تحقیق سے ثابت ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ داتا صاحب کو دین نہیں سمجھ آیا؟ بولیے سبحان اللہ۔ پھر جو میں نے پچھلی روایت پڑھی نا کہ مولا علی نے فرمایا ابو بکر کو، وہ جو امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس دیا، اسوائق المحرکہ کا، سنن دارقطنی کا، مولا علی نے فرمایا فاخترنا لدنیانا مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیننا، مولا ابو بکر کو ہم نے اس لیے خلافت بلا فصل کے لیے چنا کہ مصطفیٰ نے ان کو اپنی ظاہری زندگی میں ہمارا دین کا امام بنایا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو باطنی خلافت ہوتی ہے یہ دین سے چلتی ہے یا کسی اور چیز سے؟ دین سے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں دین کا امام تو ابو بکر ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دین کا امام تو ابو بکر ہے۔ مولا علی نے بھی مور لگا دی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ محی الدین ابن عربی، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ سب کن ساری زندگی پڑھاتے رہے،
شیخ اکبر کا ٹائٹل دیتے رہے، وحدت الوجودیوں کا امام چشتیہ کے ہاں محی الدین ابن عربی، ان کی فتوحات مکیہ پڑھیے اور ان کا آگے حوالہ سید اعلی حضرت نے فتح رضوی شریف 15 جلد میں جزا اللہ یدو بے بائی ختم النبوہ، اس کا صفحہ 680 کھولیے، اس میں میرے اعلی حضرت نے اس حوالے کو نقل کیا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام نبوت۔ فرمایا مقام صدیقیت پر صحابہ آل بیت اور بھی ہیں، مگر مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام نبوت کے نیچے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون۔ اس مقام قربت فردون، مقام فردیت اور مقام نبوت کے بیچ میں اور کوئی مقام نہیں۔ فرمایا اس مقام فردیت پہ ایک ہی ہستی فائز ہے جس کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ مقام فردیت سیاسی منصب ہے یا جناب والا روحانی منصب ہے؟ بولیے۔ اور محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے 73ویں باب میں فرماتے ہیں، فرمایا بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں سے نوازا۔ فرمایا اس میں پہلا نام صدیق اکبر کا ہے۔ گل سمجھے کوئی نہیں آئی؟ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم حیا آنا چاہیے ان پیروں اور مولویوں کو جو غوث پاک کی 11ویاں پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، پر غوث پاک والا عقیدہ کوئی نہیں ہے۔ غوث پاک کے قلاہد الجواہر میں پڑھو، غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے، فرمایا اس میں 12 نشانیاں ہونی چاہیے۔ 2 رب کی طرف سے اوصاف، ستار بھی ہو غفار بھی ہو، 2 صفات اس میں رسول اللہ کی طرف سے ہوں، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو، 2 صدیق اکبر کی طرف سے ہوں، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، 2 صفات حضرت عمر کی طرف سے ہوں، لوگوں کو جناب والا نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، 2 صفات عثمان غنی کی طرف سے ہوں، رات جاگنے والا ہو، غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو، 2 صفات مولا علی کی طرف سے ہوں، عالم بھی ہو بہادر بھی ہو، تمام قادریوں چشتیوں گولڑویوں سے، تمام جناب والا رفائیوں سے، شاذلیوں سے، نقشبندیوں سے، چشتیوں سے، سب سے سوال کرتا ہوں اگر غوث پاک کو مانتے ہو اور تم مانتے ہو تو مجھے بتاؤ یہ ولایت کے لیے روحانیت کے لیے مصطفیٰ کریم کے بعد غوث پاک نے ابو بکر کا نام کیوں لیا؟ پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کی دیدار بخش آپ کھولیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے نا، پہلے ابو بکر پاک کی بارگاہ میں وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عمر پاک کی بارگاہ میں وہ اس پر عادل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سونے ہون مور لو بڑی بلند قابل ہے۔ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا فتاوی میریہ کھولیے، فرمایا چاروں خلفاء ابو بکر عثمان و علی، چاروں کے دور میں دونوں خلافتیں، صورت خلافت بھی اور معنی خلافت بھی، جو خلافت کا ظاہری سٹرکچر ہے سیاست کی صورت میں وہ بھی چاروں خلفاء کے دور میں موجود ہے، اور معنی خلافت جو خلافت کا روحانی منصب ہے وہ بھی چاروں خلفاء میں پایا جاتا ہے۔ محبت سے کو سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ تو میں تھوڑے تے ترس آ رہا اچھی آ کو سبحان اللہ، محبت نہ کو سبحان اللہ۔ میں حیران ہوتا ہوں، ویسے تو جناب یہ آیت بڑی ٹکا کے استانوں پہ پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی کون ہوتا ہے؟ صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے۔ تو ولی صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اور ایمان کے میدان میں دیکھیں تو جناب بہقی شریف کھولیے، تاریخ الخلفاء کھولیے، فتاوی رضویہ شریف کی جناب والا 29ویں جلد اور اعتقاد الاحباب فی الجمیل مصطفیٰ والآل والصحاب اس کا صفحہ 371 کھولیے۔ میرے نبی نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کائنات عالم کے تمام اہل اسلام مومنین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ایمان صدیق اکبر کا رکھ دو، اور تقوی اس درجے کا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، باقی سارے متقی ہیں، صدیق اکبر اتقا ہیں۔ تمام اہل سنت کے مفسرین کا اجماع ہے جو اتنا بڑا تگڑا ایمان رکھتا ہو اور تقوی بھی سب سے بڑھ کے رکھتا ہو، اگر وہ ولی نہیں تو ولی ہے کون؟ اس لیے المستند المعتمد کے اندر اعلی حضرت فرمایا یہ جو تقسیم ہے نا ظاہری خلیفہ وہ تو باطنی خلیفہ، فرمایا ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل اور خبیث ہے،
مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، یہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی خلیفہ بلا فاضل صدیق اکبر ہیں، محبت میں بھی سبقت لینے والے، خلافت میں بھی سبقت لینے والے، افضلیت میں بھی سبقت لینے والے، خلافت ظاہری اور باطنی میں سبقت لے جانے والے، ایمان لانے میں بھی سبقت۔ اس لیے غوث پاک نے سچ فرمایا کہ اللہ نے جب امتوں کو چنا تو تمام امتوں میں بشمول امت محمدیہ اللہ نے 4 کو چنا، اور 4 میں پھر ابو بکر کو چنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحت عقیدہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔